ہیلو ناظرین، السلام علیکم۔ فرحت عباس کاظمی اپنے ڈیجیٹل چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، آج میں اپنی جو یادداشتوں کی ڈائری ہے اس سے ایک ورق کہہ لیں یا ایک قصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور امید ہے کہ میری یہ جو قصہ ہے جو میں آپ کو سناؤں گا یہ آپ کو بہت پسند آئے گا۔ یہ انسانی رویوں، خاص کر پولیس افسران کے رویوں کے متعلق یہ بڑا امپورٹنٹ یہ میری ویڈیو ہے، معافی چاہتا ہوں۔ تو اس میں آپ کو جو میرا جو ایٹیچیوڈ ہے اور جو ہمارا ایک پولیس کا ایک ہے طریقہ کار اور لوگوں کی چیزوں پہ توجہ نہ کرنے کا، وہ آپ کو اس میں اس کی جھلک نظر آئے گی۔ اب بھلے اس میں آپ مجھے بھی سمجھیں کہ جہاں تک میں نے لاپرواہی کی ہوگی وہ بھی میں سامنے رکھوں گا، اور جو ایک اوور آل ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ایک کلچر ڈیولپ ہو چکا ہے لاپرواہی کا، اور چیزوں کو دیکھ کے ان کو یعنی ایک ڈفرینٹ اینگل سے دیکھنے کا، تو وہ بالکل جیسے کہ ڈاکٹرز کے پاس ہر روز مریض جاتے ہیں تو وہ ان کو کسی کا دکھ یا درد اتنا محسوس نہیں ہوتا، تو میں اس حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو میں کوشش کروں گا کہ آپ سے بڑے قریب آ کے میں بات کروں۔ یہ 1996 کی بات ہے، اور میں تھانہ سیکریٹریٹ میں بطور انسپیکٹر SHO تعینات تھا۔ جولائی کا مہینہ تھا، ابھی مجھے 2-3 دن ہوئے تھے کہ میں تھانے میں تعینات ہوا تھا، کہ ایک دن میرے دن کو کوئی سپہر کے ٹائم دفتر میں ایک خاتون داخل ہوئیں، اور وہ اپنے حلیے سے کوئی غریب خاتون نظر آ رہی تھیں۔ ان کے جو کپڑے تھے اور جو اس کی جو ظاہری حالت تھی وہ میلے کچالے کپڑے تھے، اور اگر میں یہ کہوں غلط نہ ہوگا کہ وہ پہلی نظر میں دیکھنے سے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے کوئی فاتر العقل کوئی خاتون جو ہوتی ہیں، جو آپ کو یہ مختلف مقامات پہ بس سٹینڈز پہ اور یہ جو میلے ٹھیلے والی جگہ ہوتی ہیں وہاں نظر آتی ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ جی کیسے آنا ہوا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ میرا بیٹا جو ہے وہ غائب ہے، اور پولیس کچھ نہیں کرتی، IG کچھ نہیں کرتا، SSP کچھ نہیں کرتا، تو بھی نیا آیا ہے، تو بھی ایسے ہی کرے گا جیسے پہلے کرتے ہیں۔ تو اتنے میں میرا جو تھانے کا محرر ہے وہ بھی آ گیا، اور اس نے میرے کان میں سرگوشی کی کہ سر یہ عجیب سی عورت ہے جو اس نے مجھے کہا، اور یہ جو ہے نا عادی درخواست باز ہے، میرے پاس اس کی فائل پڑی ہوئی ہے، وہ آپ فائل پڑھ لیں تو اس کو کسی طریقے سے آپ بلا پھسلا کے بھیج دیں۔ تو میں نے خاتون کے سامنے ہی فائل منگوائی، تو اس میں دیکھا کہ پچھلے جو میرے سے پہلے 2 SHO صاحبان تھے جو گزرے تھے، کیونکہ یہ واقعہ جو اس نے اپلیکیشنز میں نے پڑھا تو یہ دسمبر 1995 کا یہ واقعہ تھا، تو میں جولائی 1996 کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 8 مہینے پرانا یہ قصہ تھا۔ تو اس دوران میں شاید 2 SHO صاحبان میرے سے پہلے گزرے تھے، ان کی رپورٹیں میں نے دیکھیں، وہ ان کی ایک ہی بات لکھی ہوئی تھی بار بار، اور تقریباً اتنی موٹی فائل تھی وہ جو پولیس کی رپورٹیں اور اس خاتون کی درخواستیں ملا کے، اور بار بار یہ لکھا ہوا تھا کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ اپنی مرضی سے کہیں چلا گیا ہے، اور وہ نوجوان تھا، اس کی کسی کے ساتھ دشمنی نہیں تھی کہ اس کے مارنے کا کوئی تک نہیں بنتا، اور یہ کہ یہ جو خاتون ہے یہ فاتر العقل ہے، اور یہ افسران کو بھی جا کے تنگ کرتی ہے، اور اس طرح کی باتیں، وہ سیکلو سٹائل قسم کی وہ رپورٹس تھیں۔ تو میں بھی پڑھ کے میں نے اسے بلا پھسلا کے بھیج دیا کہ اماں جی کچھ کرتے ہیں دیکھتے ہیں۔ میں نے بھی ایک رپورٹ اسی نوعیت کی بنا کے بھیج دی، کیونکہ وہ اس دن بھی ایک فریش اپلیکیشن IG صاحب کی طرف سے لے کے آئی تھی۔ بات آئے گی ہو گئی، 2-3 دن گزرے تو وہ پھر آ گئی، اور اس نے پھر آ کے مجھے اس طرح کی باتیں شاتیں سنائیں کڑوی کسیلی، اور مجھے پھر یہ یقین ہو گیا کہ یہ اس کا تو کوئی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ تو بجائے یعنی اس کے کہ میں اس کو آرام سے میں سنتا یا نئے سرے سے میں دیکھتا، میں نے پچھلی رپورٹوں پہ
آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا۔ اب کوئی 3-4 دن اور گزرے ہوں گے، میں بڑی اپنی ترنگ میں بیٹھا ہوا تھانے میں، دفتر میں، اور سگریٹ نوشی میں مصروف تھا۔ دونوں ٹانگیں میں نے ٹیبل پہ رکھی ہوئی تھی۔ وہ مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ جب ایک ایس ایچ او جو ہے وہ بڑا اپنے آپ کو انجوائے کر رہا ہوتا ہے، تو اس طرح کی کوئی کیفیت میرے اوپر بہرحال طاری تھی۔ تو وہ خاتون جو ہے نا وہ پھر آ گئیں، تو اس نے آتے ہی وہ مجھے کہا کہ تیرا بیٹا ہے؟ تو میں نے کہا ہے۔ اور ناظرین اس وقت میری نئی شادی ہوئی تھی، تو 2-3 سال کا میرا بیٹا تھا۔ تو مجھے کہتی ہے اس کا کیا نام ہے؟ تو میں نے نام بتایا اس کا، حیدر نام ہے۔ تو مجھے کہتی ہے کہ اگر حیدر گم ہو جائے تو اس کے لیے کیا کرے گا؟ تو یہ اس کی جو بات تھی، اس نے میرے جو اندر کا فرد کاظمی تھا اور جو ایک باپ بھی تھا، تو اس کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ میں بالکل سیدھا ہو کے بیٹھ گیا اور میں نے اماں جی سے کہا کہ اماں آپ کا کہنے کا کیا مطلب ہے؟ کہتی ہیں کہ اگر تیرا بیٹا گم ہو جائے تو کیا کرے گا؟ تو اس کو ڈھونڈے گا نہیں؟ میں نے کہا بالکل میں ڈھونڈوں گا۔ کیا نہیں کرے گا؟ تو میں نے کہا میں ہر کچھ کروں گا۔ تو کہتی ہے میرا بیٹا بھی اسی طرح سے گم ہوا ہے، تو تم لوگ اس پہ درخواستوں پہ رپورٹیں کر کے اور تم بیٹھ کے تم آرام سے مزے لے رہے ہو۔ میرے اوپر جو گزر رہی ہے آج 7-8 مہینے ہو گئے ہیں، میری کوئی سنوائی نہیں ہے، میرا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ تو اس کی ہر بات میرے اوپر ہتھوڑے کی طرح برسی، اور میرے جو اندر کا جو اچھا انسان ہوگا تھوڑا بہت، وہ ایک دم سے جاگا۔ تو میں نے اس کی فائل دوبارہ منگوائی، اس کو بغور جب پڑھا تو مجھے اس چیز کا احساس ہوا کہ یہ انکوائری میں خود کروں۔ میں نے تفتیشی افسر کو بلایا، میں ان کا نام نہیں لوں گا کسی کا بھی، بعد میں سارے ہی جو ہے وہ جو میرے پیش رو تھے اور جو تفتیشی افسر تھے بڑے سینئر لیول سے ریٹائر ہوئے ہیں، تو انہوں نے مجھے یہ کہا تفتیشی افسر صاحب نے کہ جی جس کے پاس یہ کلیم کرتی ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ کام کر رہا تھا، تو وہ اس لڑکے کا خالو ہے اور اس کا نام طاہر قریشی ہے۔ وہ بڑا معزز آدمی ہے، بڑا شریف آدمی ہے، سر آپ بھی ملیں گے تو آپ کو بھی پتہ چل جائے گا۔ تو میں نے کہا آپ اس کو بلا لیں، میں بھی اس سے مل لیتا ہوں۔ میں نے کوئی بہت زیادہ اس کے ساتھ یہ نہیں شو کیا کنسرن کہ اب میرے اندر کوئی نئی چیز ایسی آ گئی ہے کہ میں اس میں کوئی بہت زیادہ دلچسپی لے رہا ہوں۔ تو میں نے تھوڑا اس کو کیجول اپروچ کے ساتھ کہا۔ مجھے شک تھا کہ یہ نہ ہو کہ جو تفتیشی افسر ہیں یہ اس کو پھر بلائے ہی نہ۔ میں نے نارمل سے طریقے سے کہا۔ اب اس وقت کوئی سپیر تھی اور کلر سیدہ وہاں سے بڑا دور تھا، تو میرے لیے بھی وقت گزارنا بڑا مشکل تھا، کیونکہ اب میرے لیے ایک لمحہ جو ہے وہ یہ تھا کہ بس کسی طریقے سے وہ یہاں پہ آ جائے۔ تو اب چونکہ ویڈیو طویل ہو جائے گی تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آج جو میرا یہ ضمیر کا جاگنا اور جو پولیس کا یہ رویہ کہ اس کے ساتھ اتنی موٹی درخواستیں کر کے اور رپورٹیں کر کے واپس بھیجنا، اور پھر میرا تفتیشی افسر کو کہنا کہ آپ اس کو بلائیں، تو اگلی جو ویڈیو اس واقعے کو میں جس میں کمپلیٹ کروں گا ناظرین، وہ آپ نے ضرور دیکھنی ہے، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک انسانی رویہ جو ہے وہ کتنی بڑی تبدیلی لے کے آ سکتا ہے۔ تو آپ اسٹے ٹیونڈ رہیں، اور نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو یہ ڈیٹیل بتاؤں گا کہ کس طریقے سے اس لڑکے کو میں نے تلاش کیا اور وہ کیا قوت میرے اندر آ گئی تھی کہ جس نے ساری چیزوں کو ایک جگہ پہ جمع کر دیا تھا۔ اللہ حافظ۔